الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیز دوستوں اور میرے ایمانی غیرت مند بھائیوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان کہ اللہ رب العزت نے عالم اسلام میں بالخصوص دین اسلام کی ترقی اور ترویج و اشاعت کہ امت مسلمہ کے ہر فرد تک کلمہ حق پہنچ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے قبل سینکڑوں انبیاء، پیغمبر، نبی، رسول جو مقاصد لے کر دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ان تمام مقاصد کی تکمیل ہو۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے بعد اور صحابہ کے بعد ایک جماعت کو کھڑا فرمایا جسے جماعت صحابہ کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد میں بھی پھر علاقائی اعتبار سے، ملکی سرحدوں کے اعتبار سے بھی ان صحابہ اکرام کی اولاد کو اللہ رب العزت نے ایک کے بعد کھڑا فرمایا کہ جو دراصل پیغمبروں، رسولوں اور نبیوں کے مقاصد کو لے کر کھڑے ہوئے اور دنیا میں اسی معیار کا، اسی طرح کا درس دیا جس طرح کا درس انبیاء اور رسول دیا کرتے تھے۔ دنیا کے جو مقاصد، آخرت کے جو مقاصد سامنے رکھ کر پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات نسلوں کی پرورش فرمایا کرتے، اولاد کی تربیت فرمایا کرتے کہ سارے عالم کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، لائی ہوئی شریعت
لایا ہوا کلمہ ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچے. ان مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دوروں میں، مختلف زمانوں میں اپنے برگزیدہ بندوں سے اللہ نے کام لیا. تاریخ اسلام کے اندر خلفائے اسلام کی ایک عظیم تاریخ رہی ہے، جن خلفائے کرام نے دین اسلام کی خدمت کے ساتھ ساتھ، شریعت اسلام کے تحفظ کے ساتھ ساتھ انسانی نسل کی نہ تربیت فرمائی بلکہ انہیں عروج تک پہنچایا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مؤرخ بھی ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں اسلام کے خلفاء کے ساتھ بڑے عجیب قسم کا کام لیا. بالخصوص خلفائے راشدین میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اللہ نے وہ کارنامہ انجام دلوایا. ان کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہی کے خاندان میں، انہی کے اولاد میں سے ایک اور اللہ کا برگزیدہ بندہ، پاکیزہ شخصیت جسے عمر ثانی کا خطاب زمانے کے علماء اور ابدالوں نے دیا، جسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. ان کے کارناموں کو زمانے کے لوگوں نے، یہاں تک کہ مشرکین یہود و نصارہ اور عیسائیوں نے بھی ان کی خدمات کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کر دکھلایا ہے جس کی مثال رہتی دنیا تک کوئی نہیں پیش کر سکتا. ان کی فتوحات روز بروز بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی گئی. ان کی کوششوں اور کاوشوں کے سبب اسلامی دائرہ بڑی تیزی سے پھیلتا گیا. ان کی خدمات سے، ان کے اخلاق حمیدہ سے، ان کے کردار اور ان کی عادات سے متاثر ہو کر بہت سارے سینکڑوں عیسائیوں نے کلمہ پڑھا، بہت سارے یہودیوں نے کلمہ پڑھا، بے شمار مشرکوں نے کلمہ حق قبول کر کے اسلامی پرچم کے تلے آ کر اسلام اور ایمان کے آغوش میں پناہ لینے لگے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق خلفائے بنو امیہ سے ہے. اس وقت کی بات ہے کہ جب بنو امیہ کے خلفاء نے دین اسلام کی خدمت کو چھوڑ کر ظاہری نشو و نما میں لگ گئے کہ حکومت تو اپنی جگہ چلتی رہے، ہمارا اسلام تو اپنی جگہ رہے، کلمہ تو اپنی جگہ رہے، ایمان تو اپنی جگہ رہے، لیکن ہم وعدہ خلافی کرتے رہیں گے، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے، اسلام کی خدمت، اسلام اور مسلمانوں کے نام پر لوگوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑتے رہیں. یہ ظلم و ستم، زور و جبر بنو امیہ کے تقریباً 4 خلفاء نے بڑے زوروں کو پہنچایا تھا. اس کے بعد حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بیٹے عمر ہیں، ان کے سسر بھی ہیں اور ان کے چچا بھی ہیں.
ایک وصیت نامہ لکھا اور قریبی لوگوں کو جو حکومت کے نمائندے تھے ان کے حوالے کر دیا کہ یہ میرا تحریر نامہ ہے، میری وصیت ہے، میرے انتقال کے بعد اس خط کو، اس وصیت کو آپ تمام مسلمانوں کے سامنے جمعہ کے دن، جمعہ کے خطبے کے بعد کھولنا اور اس کو پڑھنا۔ اس کو پڑھا گیا تو اس خط کے اندر، اس وصیت نامے کے اندر لکھا تھا، مروان بن عبد الملک نے لکھا تھا کہ میرے وفات کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ، امیر اور ذمہ دار عمر بن عبدالعزیز کو بنایا جائے، اور اس وصیت پر عمل کیا گیا کہ مروان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ منصب سونپا گیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کے دنوں میں سے بہت کم دن حکومت کے لیے ملے۔ مزید یہ کہ فرماتے ہیں کہ جب یہ خط جمعہ کے دن خطاب جمعہ کے بعد پڑھنے والے نے پڑھا اور سنایا، جو ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کے اندر اپنا نام سنا تو دھڑام سے نیچے گر پڑے اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بے ہوشی کے بعد اٹھے، اٹھنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کا نام خلفاء میں سے شمار کیا جا رہا، آپ کو سلطنت دی جائے گی، بادشاہت دی جائے گی، آپ حکومت کر سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اب تک کا جو وقت تھا کہ میرے معمولات تلاوت قرآن کے ساتھ تہجد کا اہتمام تھا، نمازوں کی پابندی تھی، اپنے بیوی بچوں کی خدمت کی ذمہ داری تھی، اور چھوٹی موٹی جو کچھ بھی میں مسجد کی خدمت کر سکتا تھا وہ میں کر گزرتا تھا۔ آج کے بعد عبد الملک نے میرا نام تجویز کر کے مجھے مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے کہ یہ ذمہ داری میرے لیے نبھانا بہت دشوار کی بات ہے۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ حکومت اور سلطنت پر عمر بن عبدالعزیز کا نام آئے اور ذمہ داری پوری نہ ہو سکے، اللہ کے ہاں بہت زیادہ پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس پائے کے متقی، پرہیزگار، زہد و ورع کے مالک تھے، آپ کے اندر اسی طرح کا انصاف بھی تھا، عدل بھی تھا، بہت زیادہ انصاف پسند بھی تھے، بہت زیادہ سچ بولنے اور بہت زیادہ سچ سننے کے عادی، بہت زیادہ رحم دلی کا مزاج آپ کا۔ اپنے اخلاق اور کردار سے آپ رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام کی اور نسل کی اس طرح کی تربیت فرمائی، اس طرح کی ترویج و اشاعت کا آپ نے دین اسلام کا کارنامہ انجام دیا کہ لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو آپ کے نانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خطاب دیا اور فرما دیا کہ آپ عمر ثانی کہلائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 60 پر 1 سن ہجری میں ہوتی ہے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کے والد عبدالعزیز خلیفہ مروان کے فرزند اول ہوتے ہیں اور امیر المؤمنین عبد الملک کے بھائی قرار دیتے ہیں، اور آپ کی والدہ بی بی ام عاصم جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سگی پوتی تھی، آپ رحمت اللہ علیہ کے تقوی اور الہیت، خوف الہی، خشیت الہی کا اندازہ کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف کتنا زیادہ، اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا، ہمارے نانا نانی، ہمارے بڑے بزرگ جن کی نسل سے ہم آتے ہیں، اگر ان کے اندر تقوی ہوگا
ان کے اندر للہیت ہوگی، ان کے اندر خشیت خداوندی ہوگا، اگر ہماری نسلیں، ہمارے بچوں کے اندر ان کا مزاج متقی والا ہو، پرہیزگاری والا ہو، خشیت الہی والا اگر ہونا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہو، للہیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، سب کچھ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہو، تو پھر ہماری بھی تربیت ہو سکتی ہے، ہمارے بعد جو ہماری نسلیں وجود میں آئیں گی ان کی بھی بہترین تربیت ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کے قسم پرسی اور ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ایک مرتبہ شہر سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک جھوپڑ پٹی ہے، آپ رحمت اللہ علیہ اس کے اندر سے ایک آواز سنتے ہیں، اس جھوپڑ پٹی اور گھر کے اندر سے ایک بوڑھی ماں آواز دیتی ہے کہ بیٹی دودھ تو ہم نے دوہ لیا ہے، نتار لیا ہے، نچوڑ لیا ہے، صبح میں اسے بازار میں فروخت کرنے کا وقت آئے گا، آپ ابھی اس دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ آگے سے اس بوڑھی ماں کی بیٹی کہتی ہے کہ ماں، کیا آپ کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی کی ملاوٹ سے منع فرمایا؟ تو بوڑھی ماں جواب میں کہتی ہیں کہ بیٹی یہاں امیر المومنین تھوڑی ہیں، یہاں امیر المومنین کہاں دیکھے گا، آپ چپکے سے دودھ میں پانی ملا دو اور کسی سے اس کا ذکر بھی نہ کرو۔ آگے سے بیٹی نے پھر جواب دیا کہ اے مائی، اگر یہاں مجھے دودھ میں پانی ملاتے ہوئے امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، لیکن امیر المومنین اور میرا تیرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اتنی سی بات اور اتنا جواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنا اور واپس چلے گئے۔ جا کر دوسرے دن یا کچھ وقت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کا رشتہ بھجوایا اور کہا کہ بوڑھی ماں سے جا کر عمر بن خطاب کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے یہ رشتہ کہلوا دینا اور ان سے کہہ دینا کہ آپ کی وہ جو بیٹی جو صاحبزادی ہے، جو رات میں عدل و انصاف پر، للہیت پر، خوف خداوندی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر جو باتیں کر رہی تھی، ہمیں بے حد پسند آیا، آپ ہمارے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو دودھ میں ماں سے ملاوٹ کرنے سے روکنے والی وہی وہ جھوپڑ پٹی کے اندر رہنے والی بچی ہے جس کے پڑ پوتے ہوتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ تقوی کا اثر خاندانوں میں پڑتا ہے، للہیت کا اثر پڑتا ہے، تربیت کا اثر پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تعلیم گاہوں میں ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ڈال دیا، اونچی اونچی ڈگریاں حاصل کر لی، سچ بولنے کی موٹی موٹی کتابیں ہم نے پڑھوا دی، عدل و انصاف کی بنیاد پر ہم نے بڑی بڑی کتابیں اور ڈگریاں ہمارے بچوں کو دے دی۔ میرے دوستو، اس سے بڑھ کر جو اثر ہمارے بچوں میں، ہماری نسل میں پڑنے والا ہے، وہ ہماری تربیت کا اثر ہے، ہمارے آباء و اجداد کے خون کے اندر فطری طور پر جو اثر ان کے اندر، جو سچائی، جو عدل و انصاف ان کے مزاج میں ہوتا ہے، وہ نسل بعد نسل منتقل ہوتا ہوا ہمارے بچوں، نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کی بہت کم مہلت دی، 60 پر 1 سن ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 101 سن ہجری میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس دوران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات اور کئی جگہوں کی خدمت کا موقع اللہ نے فراہم فرمایا۔ اس تھوڑی سی عمر میں آپ رحمت اللہ علیہ بہت سے علاقوں کے گورنر بھی رہے اور وزیر اعظم کے مشیر خاص بھی رہ چکے۔ آخر عمر میں صرف 2.5 سال کا عرصہ آپ کے حصے میں آیا۔ بعض مورخین فرماتے ہیں کہ
2 سال 2 مہینے اور کچھ دن آپ کے حصے میں آئے کہ آپ نے 3 بر اعظم پر حکومت کی ہے، اور اس معیار کی حکومت آپ نے فرمائی ہے کہ 3 بر اعظم کے علاقے میں کئی علاقے فرانس آتا ہے، اسپین آتا ہے، اور لاہور کا علاقہ آتا ہے، اور سندھ کا علاقہ آتا ہے، اور جزیرۃ العرب میں عرب کے کئی ممالک اور کئی علاقے آتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان تمام علاقوں پر سچائی، دیانتداری، امن پسندی اور لوگوں کو راحت اور اطمینان پہنچانے کا اتنا بہترین اخلاقی درس دیا ہے۔ بعض مورخین لکھتے اور فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے حکومت پر فائز رہتے 2 سال 2 مہینے اور کچھ عرصے میں، اتنا مختصر وقت میں 3 بر اعظم تک اپنے مال کے ذریعے سے حکومتی اعتبار سے لوگوں کا بہت بہترین قسم کا تعاون فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے منصب حکومت پر فائز ہونے سے پہلے بنو امیہ کے خلفاء کیا کر رہے تھے؟ مورخین ایک مختصر سی جھلک پیش فرماتے ہیں کہ خلیفہ ولید کے زمانے میں جب 4 آدمی آپس میں ملتے تو عمارتوں کے تعمیرات کا مذاکرہ ہوتا۔ جب 4 آدمی آپس میں ملاقات کرتے تو آپس میں کہتے کہ فلان جگہ میں فلان تعمیر بنائیں گے، اس کی آمدنی حکومت کو ہوگی، فلان جگہ میں فلان گھر، فلان مکان، فلان دکانیں بنائیں گے، اس کے ذریعے سے حکومت کو منافع ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خلیفہ ولید کے حکمرانی کے موقع پر تعمیرات پر زور تھا، کیونکہ وہ اسی کا شوقین تھا۔ اور خلیفہ سلیمان کے زمانے میں جب ابتدائی زمانہ اس کا تھا، جب حکومت پر یہ نیا فائز ہوا، اس وقت میں موضوع بحث جو باتیں ہوا کرتی تھی طعام و شراب اور لونڈیوں پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہوا کرتا تھا کہ طعام و شراب کس طرح کا ہو، خود اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ میں حکومت کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے کیسا فائدہ اٹھا سکوں، کیسے میں عیش و آرام عشرت کی زندگی گزار سکوں، کیسے میں منمانی کر سکوں، کیسے میں بے حیائی کے ساتھ زندگی بسر کر سکوں، میری دنیا میں بنانے میں لگ جاؤں، جنتا جائے، لوگ جائے، ان سے ہمارا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ یہ اسی کا شوقین تھا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ مقرر کیے گئے تو کچھ ہی عرصہ، کچھ ہی وقت گزرا تھا، بھرے بازار ہی نہیں بلکہ گھروں تک یہ باتیں ہو رہی تھی۔ آپس میں ایک دوسرے کو یہ پوچھا کرتے تھے کہ اے بھائی بتاؤ، آج کے قیام اللیل میں آپ نے قرآن کا کتنا حصہ پڑھا؟ آپ رحمت اللہ علیہ کے زمانے خلافت میں عورتیں تک یہ باتیں کیا کرتی تھی کہ آپ کو قرآن شریف کا کتنا حصہ یاد ہے۔ یہ باتیں عورتیں اور بچوں تک کیا کرتے تھے کہ آپ کو احادیث طیبہ، ذخیر احادیث میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی روایتیں آپ کو یاد ہیں۔ یہ آپ رحمت اللہ علیہ کی تربیت کا اثر، آپ کا طرز حکومت کا اثر، آپ رحمت اللہ علیہ کے تربیت کا یہ اثر تھا کہ مرد تو مرد، عورتیں تو عورتیں، بچوں تک کے مزاج اور زبان، دل و دماغ کے اندر دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور خدمت کا جذبہ اس طرح امڑ لا رہا تھا۔ سبحان اللہ، اس سانچے کے اندر اگر امت مسلمہ ڈھل جائے، دنیا تو کماتے رہیں گے، ملازمت تو چلتی رہے، بزنس تو ہوتا رہے، لیکن ہمارے مزاج کے اندر، ہمارے شعور کے اندر، ہماری تربیت کے اندر، ہمارے خون اور رگ کے ریشے ریشے کے اندر قدم قدم پر دین اسلام اور دین اسلام کی ترقی اور ترویج و اشاعت کے لیے ہم آوازیں بلند کرتے رہیں تو دین اسلام اب جہاں ہے وہاں نہ ہوتا، بہت آگے پہنچ چکا ہوتا۔ ہم بھی کہاں مذاکرے کرتے ہیں آپس میں کہ آپ کو کتنا قرآن یاد ہے؟ ہم کہاں آپس میں بولتے ہیں کہ آپ کو کتنی سورتیں یاد ہیں؟ 50 سال سے انا اعطینا قل هو اللہ احد وہ جو یاد ہے 10 غلطیوں کے ساتھ، اسی کے ساتھ میرے عزیزوں ہم برقرار ہیں۔ لیکن جو علماء اکرام نے خدمت کی ہے، بالخصوص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے خلافت میں، بچوں تک کے اندر ان کی زبانوں میں یہ تھا کہ قرآن شریف کے مجھے اتنے پارے یاد ہیں، تمہیں کتنے پارے یاد ہیں؟
آپ رحمت اللہ علیہ کا اگرچہ کہ مختصر زمانہ تھا، بہت مختصر دور آپ نے پایا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کے آس پاس جہاں جہاں تک آپ کی حکمرانی تھی، جہاں جہاں تک آپ کی پہنچ تھی، وہاں بہت زیادہ افراد تقوی کے مالک تھے، زہد ان کے مزاج کے اندر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ان کے مزاج کے اندر بہت زیادہ۔ آپ کے اندر بھی صداقت تھی، آپ رحمت اللہ علیہ کے اندر بھی بہت زیادہ سچ بولنے کا جذبہ، آپ رحمت اللہ علیہ حکومت کے معاملات سے بہت دور رہنے کا، حکومت تو اپنی جگہ ہوتی رہے، لوگوں کی خدمت ہوتی رہے، رعایا کے تحفظ کے لیے جو کرنا چاہتے وہ آپ کر گزرتے، لیکن اپنے اہل عیال کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بچوں کو بہت زیادہ مال کمانے اور مال میں مست ہو جانے سے بچائے رکھا۔ اور لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو جس طرح بولتے دیکھا، اسی طرح اپنے معاملات میں آپ کو مضبوط پایا۔ ایسا نہیں کہ حکومت کا نمائندہ ہے، حکومت کی طرف سے بولنے والا ہے، حکومت کے جنون میں، سلطنت کے جنون میں کچھ بھی بول دے، ابتدا میں تو اسپیچ اور گفتگو سن کر، بیان سن کر لوگ تو واہ واہ کہتے ہیں، جب بات اور معاملے کا وقت آئے تو معاملے کو ٹال دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ مزاج نہ تھا، جو بولتے 100% اس میں پورے کھرے اترتے۔ آپ نے لوگوں سے جو وعدہ کیا اس میں مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، آپ نے لوگوں کو جو اطمینان دلایا اس میں 100% مضبوطی کے ساتھ کھرے اترے۔ اور لوگوں کا یہ مزاج تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ سے دلی وابستگی اتنی زیادہ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فلاں خاندان سے ہیں، فلاں ذات سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے اندر کتنا اللہ کا خوف ہے، معاملات کو کتنی سنجیدگی سے لے کر چلتے ہیں، سچائی کا کس قدر جذبہ ہے، وعدہ خلافی کو برداشت نہیں کرتے، جھوٹ کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ مزاج اور آپ کی یہ عادات شریفہ تھے، اور لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو قول اور عمل دونوں میں برابر پایا، جو بولتے آپ وہ کر گزرتے، لوگوں نے اس کی گواہیاں دی ہیں۔ عوام آپ رحمت اللہ علیہ سے بے حد خوش ہوا کرتے تھے، مطمئن تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے منصب خلافت پر رہ کر پچھلوں کی طرح وعدہ خلافی نہیں کی ہے، پچھلوں کی طرح لوگوں پر ظلم و جبر سے کام نہیں لیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بڑے دیانتدار اور منصف پسند خلیفہ تھے، اور بہت سارے اکابر علماء جو اس زمانے میں تھے، حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ، صف اولیٰ کے اکابرین، صف اولیٰ کے اولیاء اعظام میں امام باقر رحمت اللہ علیہ، اور بھی سینکڑوں علماء اکرام اس زمانے میں تھے جن کو دیکھ کر لوگوں نے محسوس کیا کہ غالباً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بھی اسی طرح کی رہی ہوگی۔ اس پائے کے اکابر علماء اکرام، حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ اپنی حیات میں آپ رحمت اللہ علیہ کے متعلق یوں فرمایا کرتے تھے کہ ہر قوم کا ہر زمانے میں ایک شریف ہوا کرتا، اور فرماتے تھے کہ بعض قوموں میں بہت سارے شریف ہوتے ہیں جنہیں شرفا کہتے ہیں، نیک لوگ، صلحاء لوگ،